وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، بچپن کی عمر اور یہ نقاب اور یہ برقع پہننے کی کوشش کیا بوڑھی بننے کی پریکٹس کر رہی ہیں؟ نہیں، میں حیا، عفت، پاک دامنی، حجاب اور اسلامی پردے کو اپنانے کی عادت ڈال رہی ہوں۔ ہم نے دیکھا اور سنا تھا کہ یہ نقاب، برقع یا پردہ شادی کے بعد شروع کیا جاتا ہے۔ بچپن میں تو فراک، لیگی، بغیر آستین کے ٹاپ، جینس وغیرہ پہننے کا شوق پورا کیا جاتا ہے۔ بہن سنیے، میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی ہوں۔ میرے وجود میں اللہ کا خوف، اسلامی حمیت، ایمانی غیرت، نبی کی محبت اور دینی شعائر کی اہمیت ہے۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمان نظر آنا چاہتی ہوں۔ میں فراک، جینس، ٹاپ، لیگی، ٹی شرٹ، لاچا غرارہ پہن لوں تو کوئی نہیں پہچانے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور جب میں اس لباس میں ہوں دور سے دیکھنے والی بتلائے گی یہ مسلمان لڑکی ہے۔ میں اپنی پہچان نہ چھپانا چاہتی ہوں اور نہ ہی چھننے دینا چاہتی ہوں۔ زمانہ مجھے خوبصورت کہے، ہینڈسم کہے، اسمارٹ کہے، اسٹائلش کہے، انگلش میڈیم کی اسٹوڈنٹ کہے، ایڈوانس کہے، ماڈرن کہے، یہ مجھے پسند نہیں، بلکہ مجھے یہ پسند ہے کہ زمانہ مجھے مسلمان کہے، مومنہ کہے، نبی کی دیوانی کہے، نبی کی سیرت کی شیدائی کہے، دقیانوس کہے، قدامت پسند کہے، اس لیے کہ ان الفاظ سے میری مغفرت کی امید ہے۔ جب فلمی دنیا کے شیطانوں نے اور شیطانوں کے متوالے اہل مغرب نے نئے نئے فیشن، عریانیت کے نئے نئے بہانے، بے حیائی کی نئی نئی پوشاکیں، جسم نمائی کے نئے طریقے ایجاد کر رکھے ہوں، ایسے میں نبی کا بتلایا ہوا باوقار لباس، پردہ، حجاب اور نقاب پہن کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ اسلام اور اسلامی طریقہ قیامت تک کے لیے سب سے بہتر اور پسندیدہ طریقہ ہے۔ بچپن کی عمر میں اتنی فکر انگیز اور سنجیدہ گفتگو ارادوں میں یہ بلا کا عزم، استقامت، اسلامی اقدار کی اتنی مضبوط پاسداری، لگتا ہے کسی بہت پرانے زمانے کی ملانی کے ہتھے چڑھ گئی ہو۔ تبھی تو زمانے اور فیشن کی چکا چوند سے بے نیاز اتنی جرأت اور ہمت کے ساتھ 1400 سال پرانے رہن سہن کی بات کر رہی ہو، ورنہ اور جو لوگ دین و شریعت کی بات کرتے ہیں ان کے لہجے میں نرمی اور سمجھوتا کی گنجائش نظر آتی ہے۔ بہن، یہ عزم و حوصلہ، یہ ارادوں کی پختگی، یہ جرأت و ہمت، زمانے بھر کی بے حیائی کے خلاف لڑنے کی یہ جسارت، قرآن و سنت کی تعلیم اور نبی کی سیرت سے ملنے والی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بہن، دو چیزیں آپ کی مجھے بہت پسند آئیں۔ ایک، آپ کا پختہ ارادہ اور عزم زمانے کی رنگینیوں سے دور، نبی اور اسلام کے طوق طریق سے اتنی گہری محبت کہ آپ کو کوئی قائل نہیں کر سکتا۔ دوسرا، آپ کا یہ کہنا فراک، لیگی، جینس، ٹی شرٹ، ٹاپ، لاچا غرارہ پہن کر مجھے یہ بتلانا پڑے گا کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ یہ لباس پہنے دیکھ کر نابینا بھی بتلا دے گا کہ میں مسلمان ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور اسلامی شعائر کی پاسبان ہوں۔ اور سچ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو نظر آنا چاہیے، مسلمان ہو تو مسلمان نظر آنا چاہیے، یہی وفاداری کا تقاضا ہے، اسی کا نام حق شناسی اور اتباع ہے۔ میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ میں ان قابل قدر سامعین سے بھی گزارش کروں گی کہ اگر آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کو دنیا و آخرت کی عزت کا سبب سمجھتی ہیں تو پھر اپنے حلیہ، اپنے لباس و پوشاک، اپنے رہن سہن، بول چال اور اخلاق کو اسلامی رنگ میں رنگ کے بتلانا پڑے کہ میں مسلمان ہوں۔ زمانہ دور سے دیکھ کر پہچان لے کہ میں مسلمان ہوں۔ بہن، مجھے رشک ہے آپ کی بصیرت اور آپ کی اچھی سوچ اور بلند ضمیر پر کہ آپ نے فوراً بات کو سمجھا۔ واقعی اللہ اور اس کا رسول یہی چاہتے ہیں کہ شیطان کے پیش کردہ نت نئے بہانے، بے حیائی کے پہناووں اور عریانیت کے اس طوفان میں مسلم خواتین اسلام اور اسلامی شعائر کو ترجیح دیں۔
اور دنیا کو بتلائیں کہ اسلام سے بہتر کسی کا طرز زندگی ہو ہی نہیں سکتا، اور قرآن و سنت کا پیش کردہ لائف اسٹائل ہمارے لیے سب سے پسندیدہ ہے۔ بہن، یہ میری عقل کا کمال نہیں بلکہ آپ کے سمجھانے کا طاقتور انداز اور بے باک نظریہ عزم زمانے کے دباؤ کو نظر انداز کرنے کا ہنر ہے، جس نے مجھے آپ کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی استانی اور آپ کی تربیت کرنے والی بہت مضبوط اعصاب اور مستحکم نظریات کی حامل ہیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میری استانی بلکہ ان کا پورا گھرانہ انتہائی عظمت و استقامت اور مستحکم نظریات والا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ امت میں صحابیات کے کردار ابھر کر آئے، ازواج مطہرات کے پیکر تراش کر تیار کیے جائیں، نبی کی بیٹیوں کی سیرت زندہ ہو، اور ان سب کے کردار کا آغاز ہوتا ہے پردہ اور حجاب سے، اس لیے کہ جب اللہ نے پردے اور حجاب کا حکم نازل کیا تو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک وعماتک ونساء المؤمنین یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیک من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام صحابیات سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو لٹکا لیا کریں۔ جلباب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جس سے عورت کا جسم اور اس کی شناخت بالکل نظر نہ آئے۔ آپ غور کیجئے، یہ حکم نبی کی پاک بیویوں، پاک دامن بیٹیوں اور پاک باز صحابیات کو دیا جا رہا ہے۔ کیا ان سے بھی زیادہ کوئی پاک دامن، پاکیزہ فطرت اور بھروسے کے قابل ہے؟ جب ان کو یہ حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو بھی اپنے اوپر، اپنی بیٹی، بہن اور گھر کی خواتین پر چاہے کتنا ہی بھروسہ ہو، پردے کا حکم اس کے لیے بھی ہے۔ حاصل یہ نکلا کہ جس طرح شرم، حیا، لجا عورتوں کی فطرت ہے، اسی طرح پردہ عورت کی فطری ضرورت ہے۔ وہ اس سے بے نیاز ہو کر اپنی آبرو نہیں بچا سکتی۔ بہن، اب بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی کہ جب نبی کی بیوی، بیٹی اور صحابیات کے لیے یہ پابندی ضروری ہے، اس کا مطلب پردہ عورت کی فطری ضرورت ہے۔ جس طرح شرم و حیا، پاک دامنی، لجا عورت کی فطرت و طبیعت ہے، اسی طرح با پردہ رہنے کا احساس بھی عورت کی طبیعت کا حصہ ہے، اور جو چیز فطرت کا حصہ ہوتی ہے اسے چھوڑ کر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے کھانا، پینا اور سونا فطری ضرورت ہے، اگر انہیں چھوڑ دیں تو سلامت نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح پردہ چھوڑ کر کوئی خاتون باعزت زندگی نہیں گزار سکتی۔ بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہن، شکر تو اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے ہمیں ایسا مضبوط دین اور دستور عنایت کیا، اور مبارکباد ان ہستیوں کو جنہوں نے ہمیں پڑھایا، سکھایا، سمجھایا۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ آپ نے میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس پورے مجمع کی خواتین نے بھی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔